بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے، طیب اردگان کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور ماننا ہے، اور مجھے کامنٹ آئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ طیب اردگان جو ہے یہی سفیانی ہے۔ تو میرے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، مجھے کامنٹ آئے تھے بشار الاسد کے بارے میں کہ وہی سفیانی ہے، کیونکہ سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں وہ بہت نیک ہوگا، متقی ہوگا، انصاف پسند ہوگا، تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے یہ بھی بڑا کہ انصاف پسند ہے اور اپنی عوام کے لیے اچھا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردگان اور نہ ہی بشار الاسد، ان میں سفیانی والی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ آئیے پہلے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے 10 جانے والے لشکر کا حال بیان کیجئے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام سے ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے کا جو شام تھا، اس میں موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام اور لبنان شامل تھے۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہاں لوگ اس سے لڑائی کریں گے۔ آگے یہ حدیث جاری ہے۔ جو ہمارا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ طیب اردگان کیا سفیانی ہے، تو میرے ناظرین، طیب اردگان کا تعلق جو ہے ان علاقوں سے نہیں ہے، وہ تو اس وقت موجودہ دور کا جو ترکی ہے اس کا صدر ہے۔ جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے شام، کیونکہ پرانے زمانے کا جو شام تھا اس میں یہ اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان، یہ سارے علاقے آتے تھے۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہیں سے کہیں اس کا خروج ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہے آپ کے ذہن میں آتی ہوگی کہ بشار الاسد جو ہے وہ بھی شام سے ہے، تو شام جو موجودہ ہے وہ بالکل مختصر ہے۔ تو میرے ناظرین، اس حدیث سے یہ بات تو کنفرم ہو رہی ہے کہ طیب اردگان کے بارے میں جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہی سفیانی ہے، تو حدیث کے مطابق کوئی بات اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی۔ تو سفیانی جو ہے وہ ابھی اس کا خروج ہوگا، طیب اردگان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، کمنٹ لازمی کریں، سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی بنا۔ السلام علیکم۔